نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رب کائنات نے قرآن مجید میں کثرت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یا نماز کا ذکر آیا ہے، اور کم و بیش 700 مرتبہ نماز کے حوالے سے یا تو حکم دیا گیا ہے یا نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، نماز ہے کیا؟ نماز بیسیکلی اللہ کے حضور حاضری کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ مومن دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر فقط اللہ کی رضا کی خاطر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو کر جب تکبیر کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ کر رب کائنات کے سامنے جو کلام پڑھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو سامعین گرامی قدر، بندہ مومن رب سے ہم کلام ہو کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اللہ پاک سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تعریف صرف تیرے لیے ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تجھے پاک مانتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رب کائنات، تیرا نام بڑا خوبصورت ہے، پاک ہے، تیری ذات پاک، تیرا نام پاک، اور پھر کہتا ہے ولا الہ غیرک، اے رب کائنات، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، کسی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کو الہ اور معبود نہیں مانتا۔ اگر کسی کو پوجتا ہوں، کسی کی عبادت کرتا ہوں، تو میرے مولا وہ تو ہے۔ تو جب بندہ مومن ڈائریکٹلی اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کی توجہ بھی اللہ ہی کی طرف ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو معلوم ہو کہ میں جس سے کلام کر رہا ہوں وہ سمیع بصیر ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، بے شک اللہ سینے کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ رب سے جب بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ذہن اور اپنے شعور کے ساتھ گفتگو کرے، تو رب کائنات اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہے، اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بندے تو پاگل تو نہیں، تو دیوانہ تو نہیں، تو پتھروں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، تو فقط اللہ کے سامنے جھکا ہے، تو فقط اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس لیے تو سن لے کہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے میرا بندہ کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سب کچھ فقط جب اللہ کی رضا کی خاطر ہو، ہماری ساری توجہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتی ہے، تو رب کائنات کی رحمتیں پھر اترتی ہیں۔ رب کائنات آپ کے سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہی وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور بندہ گناہگار کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے جب نماز شروع کریں تو کوشش کریں توجہ آپ کی نماز کی طرف ہو، اور ہم کلام رب کائنات کے ساتھ ہوں، اور دنیا کی سوچوں کو ایک طرف رکھ لیں۔ جس نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے، وہ نماز ساری نمازوں سے بہتر ہے، دنیا کے سارے سجدوں سے بہتر وہ سجدہ ہے جس میں حضوری قلب ہو،
اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔